مکہ کی باری آئی نا تو میرے آقا مولا نے مدینہ پاک کی حد بندی کر دی. ہر چوراہے پر حضور نے صحابہ کو کھڑا کر دیا. فرمایا مدینہ پاک سے جو نکلے اس کی بھی تفتیش کرو, جو آئے اس کی بھی, کون آیا کدھر گیا. اور حضور نے دعا مانگی, یا اللہ مکے والوں کو کہ کان بھی بند کر دے, آنکھیں بھی بند کر دے, ان تک خبر ہی تب پہنچے جب ہم ان کے سر پر جا پہنچے. اس دوران مولا علی کو حضور نے بلایا. فرمایا علی جاؤ روضہ خاک ہوتے ایک جگہ دا نہ ہے. فرمایا اتھے ایک زنانی جا رہی, اور زنانی نو بھی نپ کے لیاؤ تے وہ کول خط تے وہ بھی نپ کے لیاؤ. مولا علی فرماندے میں بھی گیا, مقداد بن اسود بھی, زبیر بن عوام بھی. اسی گھوڑے دوڑاندیاں جدوں پہنچے تو زنانی اسے مقام تے جا رہی سی جدا حضور نے نہ لیا. مولا علی فرماندے نے اسی اودی نپ لیا, اودی میں اونٹ دی نکیل نپ لی, اونٹ نو بٹھا دیتا. میں کہا خط سنے جی بس اے گل اے اسلام سمجھ آئے جی. ایتھے پھر اقبال بولیا, کہنے لگا جلال عشق و مستی نئے نوازی, اور جلال عشق و مستی بے نیازی, اور کمال عشق و مستی ظرف حیدر. ہاں جدو عشق تے مستی کمال ہوتے ہوئے پھر اگر مگر نہیں ہوندی, چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ حالات ایسے تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ عورت تھی تو چونکہ عورت تھی تو اس کے بعد چونکہ نہیں تھا تو چونکہ وہ عورت تھی تو علی اس کی تفتیش نہیں کر سکتا تھا تو یہ نہیں کر سکتا تھا. آپ نے فرمایا خط کٹ. انہوں نے کہا خط تے کوئی نہیں. اقبال کہندا زوال عشق و مستی حرف راضی. اقبال کہندا جس بندہ حضور دی عزت دی گل آوے تے چونکہ چناچے کرے تے سمجھ لویں تے نہ عشق تے نہ مستی ہے. اے جھوٹ مارنا میں عاشق رسول ہاں. کہندا عشق و مستی اے وے سامنے زنانی کھڑی ہوے کہے میرے کول خط کوئی نہیں تے علی مرتضیٰ اے نہ کون چلو عورت ہے, میں حضور کے پاس اس کو لے جاتا ہوں. کہوں گا حضور یہ عورت ذات تھی, خط بظاہر تو اس کے پاس کوئی نہیں تھا, تو میں اس کو لے آیا ہوں, اب آپ خود اس سے تفتیش کر لیں, اگر خط ہے تو ٹھیک ہے. علی مرتضیٰ نے فرمایا خط کٹ. انہوں نے کہا خط تے کوئی نہیں. مولا علی گل کی فرمائی مولانا, مولا علی فرمایا میں تیرے کپڑے لا دیاں گا. ہاں مولا علی گل کے کی تھی. فرمایا حضور فرمان خط ہوئے تو نہیں, اے کیویں ہو سکتا, خط کٹ. اے علی کھڑیا کوئی 14ویں صدی دا ملا تھوڑا کھڑیا. ہاں جی توجہ جی, جس کو مسئلہ ناموس توجہ بھائی, جس کو مسئلہ ناموس رسالت بھی سمجھ نہ آیا, فرمایا میں علی کھڑا ہے تیرے سامنے. آخر تے پھر فرمایا لنقتلن کے, تے فرمایا جی میں نے ٹکڑے کر کے تیرے ڈھڈ جو ہی کڈنا پیا نا تے علی تیرے ٹکڑے کر کے بھی خط کڈے گا, اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا خط تیرے پاس ہے. یہ ہے علی, یہ ہے علی. بس جب حضور کی بات آ گئی بات ختم ہو گئی. فلاں بھونک رہا تھا تو فلاں بک رہا تھا, کیوں جی مولوی خادم کی کیا ہے, کسی پیر کی کیا ہے, کسی پروفیسر, کسی دنیا دار, کسی فلانے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے. جب حضور کی بات آ گئی علی نے فرمایا بس, حضور نے فرما دیا تیرے پاس ہے, خط تجھے دینا پڑے گا, یہ علی کھڑا ہے. اقبال کہندا کمال عشق و مستی ظرف حیدر. اقبال کہندا جدو عشق و مستی کمال ہوتے آ جائے پھر حیدر کرار دا ظہور ہو جائے. انہیں پھر اے جوڑے وچوں کٹ کے دیتا, انہیں کہا واقعی خط ہے, تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہے. میدان حدیبیہ وچ جدوں بسم اللہ لکھی گئی نا تے سہیل بن عمر کہنے لگے اسی الرحمن الرحیم نو نہیں جان دے, لہذا بسم اللہم لکھو, اللہ کے نام سے. حضور نے فرمایا لکھو, بسم اللہم لکھ دو. پھر جدوں معاہدہ لکھا کہ میں محمد رسول اللہ, فقال سہیل واللہ لو کنا نعلم انک رسول اللہ ما صددناک عن البیت ولا قاتلناک. انہوں نے کہا جناب اسی تانوں محمد رسول اللہ منیا ہوندا نا تے اسی تانوں کعبے جان تو روکنا کوئی نہیں سی, نہ اسی تواڈے مقابلے چاہ کے تلوار لے آنی سی. اسی تانوں محمد رسول اللہ نہیں مندے, ایتھے لکھو من محمد ابن عبداللہ. تو فقال ہو یا علی, مولا علی کو حضور نے فرمایا علی اس کو مٹا دو محمد رسول اللہ. تو مولا علی جو دو الفاظ انہیں نقل کیتے, مولا علی عرض کی تھی ما انا بالذی امحا وفی لفظ امحا کا, کہا کہ علی کی جرت نہیں ہے یہ امحا ہو کہ آپ کا نام لکھا ہوا مٹائے, یا دوسرے الفاظ یہ ہیں کہ علی کی جرت نہیں ہے کہ آپ کو مٹائے.
یعنی آپ کا نام مٹانا حضور تو آپ کو مٹانا ہے. علی سے یہ بات نہیں ہو سکتی. لیکن اس سے پہلے عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. ہاں پوچھ پوچھ کے فیصلے تو نہیں نہ کردا. امام نے لکھا کہ جدوں انہیں کیا نا انہیں کہنا ہے مٹاؤ، تو حضور نے فرمایا ام ہو یا علی. تو اس دوران حضرت اسید بن عزیر اور سعد بن عبادہ نے جا کے مولا علی دا ہاتھ نپ لیا. انہیں کیا علی حضور دا لکھا ہے نا نہیں مٹانا. فرمایا ہاتھ چھوڑو چلے ہو، میں کو مٹان لگا تجھے چھوڑو تو. ہاں فرمایا ہم اس کو تلوار دے سکتے ہیں، لکھا ہوا حضور کا نام ہم نہیں مٹا سکتے. عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دل ہے. صحابہ اس دوران اٹھ کے جا کے انہوں نے مطلب اپنے کہ یہ نہیں سی کہ علی مرتضیٰ مٹانا سی، لیکن صحابہ دا عشق ایسی دعا صحابہ نے جا کے علی مرتضیٰ دا ہاتھ نپ لیا. بس یہ ہے عشق و محبت کہ جب حضور کی بات آئے تو پھر اپنا آپ سے باہر ہو جائے. جو امن کی تلقین کرتا ہے نا، جو امن کی تلقین کرتا ہے اس نے مقام رسول کو سمجھا ہی کوئی نہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے. لیکن ہن جدوں واری آئی نا سہیل بن عمر دی اپنی، اے سہیل بن عمر، جدوں بندے نو سمجھ نہ آوے تو پھر نہ آوے. جدوں سمجھ آ جائے نا، میں کہنا جدوں بندے نو سمجھ نہ آوے تو پھر نہیں آئی. انہیں حضور دا لکھیا ہوا نام مٹوایا، لیکن جدوں حجۃ الوداع دے موقع تے اٹھ لیا رہا نا حضور قربانی واسطے اٹھ. اے سہیل بن عمر جڑے سن مسلمان ہو گئے. جدوں مسلمان ہو گئے تے اٹھ حضور دے قریب لیا رہے سن. تے پھر جدوں رسول اللہ نے بال مبارک کو تروائے نا، بال مبارک کو تروائے تے سہیل بن عمر نو حضور بال دیندے سن کہ صحابہ نو تقسیم کردے سن. تے سہیل بن عمر بال لے کے پہلے چم دے سن تے پھر اگے دیندے سن. جے نہیں سمجھ آیا تے محمد رسول اللہ بھی نہیں سمجھ آیا. جدوں پھر کلمہ پڑھ لیا تو پھر والا دی قدر بھی آ گئی. بس میرا یہ ہمیشہ موقف رہا جن پھر منن تو بعد پھر چوں اگر مگر نہیں ہوئی پھر بال بھی چم کے صدیق اکبر فرماندے سن میں او منظر بھی یاد کیتا. ایک موقع ہوئے سی حضور دا نام ہی نہ برداشت کیتا تے اج موقع ہوئے کہ حضور دے بال چمی جا. بس اے ہی بات ہے. منن تو بعد پھر اگر مگر نہیں ہوندی مان لیا جائے. لیکن پھر اگلی گل اور بڑی عجیب ہے. حضرت فاروق اعظم مکے دے سردار سن سہیل بن عمر. حضرت امیر معاویہ دے والد ابو سفیان بن حرب یہ دونوں مسلمان ہو گئے. جدوں حضرت عمر دا دور آیا نا تو یہ دونوں حضرات حضرت عمر کو بیٹھے ہوئے سن، دونوں مکے دے سردار. لیکن اسلام لانے تاخیر ہو گئی. حضرت عمر نے اجازت طلب کی تھی جی مہاجر آئے فلانے فلانے ملن. حضرت عمر فرمایا بلاؤ. یہ دونوں سردار بیٹھے سے فرمایا پیچھے ہو جاؤ انہوں نے بیٹھ دو. پھر انہوں نے کہا جی انصار آ گئے. انہوں نے کہا پیچھے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ. اگے انہوں نے بٹھایا. کردیاں آخری جا کے کرسیاں تے جا بیٹھے. آخری کرسیاں آخری تسی صف کہہ لو اتھے جا بیٹھے. جدوں حضرت عمر دی محفل مک گئی انہوں نے کہا جناب اسی مکے دے سردار ہاں تے بلال آیا تے اگے تے سانو پیچھے، حباب آیا تے ہاں جی حباب آیا تے اگے تے اسی پیچھے، او فلانا آیا تے او اگے تے اسی پیچھے. اے ساڈی تلافی کیویں ہو سکتی کہ اسی بھی پہلیاں صفاں وچ بیٹھ جائی. آج لوگ کیا کرتے جنہ کم جنہ حضور دی عزت ہوتے پھانسی دا پھندا گاڑے چ پایا نا پتر قیامت تک نعرہ بھی اسے دا لگنا ہے. ہاں اے مت کوئی سمجھے توجہ کوئی چودھری ہوئے کوئی جناب فلانا ہوئے کوئی پیر ہوئے کوئی فقیر ہوئے. ہاں جنہیں حضور حضرت عمر فرمایا کہ جدو تسی آئے دیر نال ہو تے جگہ بھی پیچھے لبنی. ہاں اے فاروق اعظم دو مکے دے سردار ہوں. آج لوگ یہی فلانا چودھری فلانا ایم این اے اور اس کی داڑھی بھی نہیں ہے اور اس کو جناب بسم اللہ بھی پڑھنی نہیں آتی. سٹیجوں پر بٹھا کر عشق رسول کی سندیں دی جاتی ہیں. میں نے کہا جنہ رسول اللہ کی زیارت کی تھی حضور کی تو ایک زیارت ہی بے مثال ہے. لیکن حضرت عمر فرمایا نہیں اگلیاں صفحہ تے ہونا بینا جنہ پہلے مارا کھا دیاں پچھلے جاؤ. تو حضرت عمر نے کہا جی پھر دی تلافی کیویں؟ فرمایا جاؤ لشکر اسلام میں چلے جاؤ لڑدیاں تواڈے خون بہ جان پھر واپس نہ آنا مکے تے مدینے وچ تے ممکن ہے قیامت والے دن تواڈی پچھلی کمی پوری ہو جائے. انہاں دو سرداراں نو ہاں جی کیوں جناب یہ دو سرداراں نو حضرت عمر یہ گل کیتی. آج لوگ سمجھتے ہیں اسلام میں یہی گلاں کرنا لوگ کہتے ہیں سخت باتیں کرتا ہے. میں آخر نہ کسی مولوی دی وجہ ہے نہ کسی پیر دی وجہ ہے نہ کسی حکمران دی وجہ ہے نہ کسی عہدے دی وجہ ہے نہ کسی جرنل دی وجہ ہے نہ کسی کرنل دی نہ کہ آئی جی کسی نہ جج نہ وکیل. اسلام کی اپنی پاور ہے بس اور اسلام اپنی پاور سے کھڑا ہے.
اور اسلام اسے عزت دیتا ہے جس نے ساری زندگی یہ کیا ہو، انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ حضرت عمر نے قیامت تک معیار بتا دیا کہ کیا سردار بھی ہوئے تے حاضری کم پیچھے لگے، کیوں جی لیٹ ہو جائے، اثر دے ٹائم آئے، صبح دن چڑھیا، چلتے چلتے اثر ہو جائے تے حضرت عمر فرمانے نہیں جڑا صبح آیا اگے انہیں بہنا ہے، جڑا دیگری آیا وہ پیچھے پوے۔ ہاں جی، بس اسلام کی یہی پاور ہے جس کی میں بات کرتا ہوں۔ نہ ہے کسی نواباں دی وجہ تو کھڑیا، نہ ہے کسی سرداراں دی وجہ تو کھڑیا، نہ ہے کسی پیسے والے دی وجہ تو کھڑیا، اسلام اپنی پاور نال کھڑیا، اور اسلام تخت تے بھی اپنی پاور نال آنا ہے۔ ہاں تسی اب صرف زور لائی آؤ، ہاں تسی صرف زور لائی آؤ، تس نہ تسا اندروں تہاڈا بھی کوئی نہیں اجے تک یقین ہو رہا بھی اسلام آنا ہے، کہندے کنج آنا ہے، میں کہا کنج دیا پترا تو بدر وال چل، کنج تینوں کنے کیا کنج ہے، تو کہا جی چل بس، تینوں کسی صحابی نے کہا کنج، انہوں نے کہا جی چلیے، فرمایا چلیے، اگوں فرشتے لے آنا اللہ جانے یا دا حبیب جانے، نہ تسی صرف چلو، تسی اگر مگر دے چکرنچ پا کنج ہونا ہے، ساڑھی یہ ڈیوٹی کوئی نہیں، ساڑھا اتنا ہی کام میں اسی گردن لے آ کے پیش کر دیتی۔ اللہ کے عذاب کو دعوت مت دو، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، وہ تصور بھی نہیں ہوتا کہ انسان وہ گھیرے میں آ جاتا ہے، انسان سمجھتا ہے مجھے دنیا میں کون پکڑے گا، مجھے کون تصور کرے گا۔ عمر بن عبد ود کے مقابلے جب مولا علی آئے نا میدان خندق وچ، تے علی مرتضیٰ فرمان لگے میں سنیا تو بڑا بڑا آدمی تے تینوں جڑیاں 3 گلاں وچوں ایک گل پیش کرے تو قبول کرنا، انہوں نے کہا ہاں کرنا، فرمایا پہلی میں تینوں ایک گل کرنا، حضور دا کلمہ پڑھ۔ ایڈا پہلوان خندق کراس کر کے ادھر آ گیا، تو مولا علی نے حضور نے پگڑی باندھ کے بھیجا، فرمایا ارے علی جانتے ہو یہ کون آیا ہے؟ آج ہی پتہ ہے مجھے کون آیا، عمر بن عبد ود آیا ہے۔ تو علی مرتضیٰ دے سامنے کھڑے ہو کے دوسری فرمایا واپس چلا جا، ہمارے نبی کی دشمنی میں یہاں سے بچ جائے گا، نکل جا یہاں سے، میدان چھوڑ کے بھاگ جا۔ اس نے کہا میں بھاگ کر چلا جاؤں، مجھے پوری عرب کی عورتیں تانا دے گی، مرد سی نس آیا۔ انہوں نے کہا مولا علی فرمان لگے پھر ہن تیسری گل لے آ میدان چا، وہ کہنے لگا میں تے سوچے بھی نہیں سی کہ عرب وچ مینوں این چیلنج کرے گا۔ فرمایا علی کھڑیا تیرے سامنے، مولا علی وڈ دیتا، تے وڈن تو بعد نا سبل الہداج امام نے شعر لکھے، فرمایا مولا علی جدوں انہوں وڈ دیتا نا تو پھر اینج کردیاں واپس آیا جا، ہاں اینج کردیاں واپس آیا، تے شعر کی پڑھ رہے سن، فرمایا نصر الحجارت من صفاحت راجی و نصرت رب محمد بثوابی، فرمایا بے وقوف سی پتھراں دی مدد کردا رہا، بتاں دی مدد کردیا اپنی بے وقوفی دی وجہ تو آیا علی دے ڈھا چڑھ گیا، تے نصرت رب محمد بثوابی، علی نے رب محمد کی مدد کی، بڑی سوچ سمجھ کر مدد کی، لاؤ جی مدد رب محمد کی، ہاں جی ونصرت رب محمد۔ مولا علی تے اشارہ کر گیا، فرمایا کہ اساں رب تک بھی پہنچیا تے حضور دے واسطے نال ہی پہنچے، ہاں اسی رب تک بھی، کیوں جی ساری چیزوں کا رب العالمین ہے، لیکن مولا علی فرمایا ہاں ہم رب تک پہنچے حضور کے واسطے سے پہنچے۔ نصر الحجارت من صفا، صفا کے اندر بے وقوف، فرمایا یہ بے وقوف تھا، اس کو سمجھ ہی نہیں تھی، بتوں کی مدد کرتا رہا، اور علی نے بڑے سوچ سمجھ کر رب محمد کی مدد کی۔ اور آخر میں مولا علی نے جو شعر انجن پڑھنے آ رہے، جب مولا علی نعرہ لایا نا صحابہ کہنے اتنا گرد و غبار سی کہ نہ علی نظر آئے نہ عمر بن عبد ود نظر آیا، اتنا گرد و غبار اڑیا۔ تو مولا علی جدوں انہوں قتل کرنے تو بعد اللہ اکبر کیا نا، تو حضور نے فرمایا علی مار دیتا ہوں۔ آخر تے جڑی مولا علی گل میں ہمیشہ یہ کہنا اسلام اپنی پاور نال کھڑیا، آخر تے مولا علی جدوں پہنچے نا صحابہ کو انج کردیاں آخر تے جڑا آپ نے شعر پڑھا وہ بڑا عجیب ہے، فرمایا لا تحسبن اللہ خاذل دینہ و نبی یا معاشر الاحزاب، فرمایا قیامت تک میرے نبی کے مقابلے میں آنے والے گروہ، علی آج اعلان کر رہا ہے کہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوگا کہ اللہ اپنے دین کو بھی کسی کے حوالے کر دے اور اپنے نبی کو بھی کسی کے حوالے کر دے۔ اللہ اپنے دین کی بھی ہمیشہ مدد کرے گا اور اپنے نبی کی بھی ہمیشہ اللہ مدد کرے گا۔ یہ علی مرتضیٰ گل کی تھی، اس واسطے میں ہمیشہ اسے پاور نال گلاں کرنا، میں لوگوں نوں سہارے اسے گل نال دینا، فرمایا لا تحسبن اللہ، اللہ کے بارے میں کبھی گمان بھی نہیں کرنا
کہ حاضل دین ہی و نبی ہی، کہ کبھی وہ اپنے نبی کو مدد نہیں کرے گا یا اپنے دین کی مدد نہیں کرے گا، یہ گمان بھی نہیں کرنا، جتنی بھی لوڑ پئی اللہ اپنے دین کی بھی مدد کرے گا اور اپنے حبیب کی بھی مدد کرے گا۔